دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دکھ نہ کسی کو بھی پہنچا، مل جائے گا دل کو سکون۔ جمعہ کی نماز ہم لوگوں نے ادا کیا، اس کے اندر ہم لوگوں کی کتاب کو سماعت کیا، کتاب کا وقت ہے، لیکن بہت سارے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اسی کے اوقات میں آدمی سنجیدہ گزارنا ہوتے ہیں اور ایسے موقع ہوتے ہیں اگر ایک دو پیغام امت تک پہنچ جائے تو دین کا ایک بہت بڑا کام سمجھا جاتا ہے۔ اس امت کا جو بیڑا چل رہا ہے یہ واقع نصیحت کی دعوت بڑھتی اور اتفاق کی وجہ سے علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ کر اپنے اساتذہ سے ہو، مدارس سے ہو، مدارس سے ہو یا دعوت و تبلیغ کے کام میں جا کر وہ ان باتوں کو سیکھ کر عکس کر کے ہمارے اور آپ کے بیچ لا کر کے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والے لوگ اس کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی نظام تقریباً آج سے نہیں بلکہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، انبیاء علیہ السلام کی بالخصوص نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سلسلہ چلا ہے دعوت و تبلیغ کا، اور آپ نے اس امت کو جو چیز سکھانا شروع کیا، بتانا شروع کیا، وہ سنا خود عمل کر کے خود اتنا سارے چڑھایا ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جہاں کہیں بھی ایمان والے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو وہ دل کو کھول کر کے بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سنتے ہیں۔ چھوٹا سا پیغام دینا ہے اور اس کے بعد مجھے کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ انسان کو اپنی ضرورت کے حساب سے چاہیے کہ وہ نکاح کو کیا جائے۔ آگے اس کی تفصیل ہے کہ اگر کسی کے پاس ضرورت ہے تو دو بھی کر سکتا ہے، تین بھی کر سکتا ہے، چار بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ بات اس وقت ہے جب ہمارے پاس وسعت ہو۔ اگر وسعت نہیں ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں سے پریشان ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی سرکار والا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خود کا بلوغ کسی بھی عورت کے ساتھ جب نکاح کرایا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں 4 قسم کی بیماریاں شادی کرنے والا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ لڑکی مالدار ہے، اس کے مالداری کو دیکھ کر کے مال دولت حاصل کرنے کے لیے وہ لڑکی سے شادی کرتا ہے، اور ایک اثر کیا نسل کیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس چیز کو دیکھتا ہے کہ ہم جس خاندان کے ہیں اسی طریقے کے اپنے خاندان سے ہوتی ہے، اپنے خاندان سے تعلق اس کا کی ہے، یا ہمارا خاندان اگر چھوٹا بھی ہے ہم اس سے کم لیتے ہیں، اس کا خاندان ذرا سا لمبا ہے، شہرت ہو جائے گی، عزت بڑھ جائے گی، وہی زبان۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی خوبصورتی کے اوپر ڈیمانڈ کر کے اور خوبصورتی کی وجہ سے بھی وہ شادی کر رہے ہوتا ہے، جو اکثر آج ہو رہا ہے۔ انسان
اور خوبصورتی کے خاطر کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے شادی کرنے لگتا ہے. لیکن کسی شاعر نے کہا تھا کہ اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں اور اس سے خوش ہوتا رہی. اس کے سیرت چند روزہ اس کے صورت مستقیم, اس کے صورت چند روزہ اس کے سیرت مستقیم, اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں اس سے خوش ہوتا رہی. آگے خوبصورتی دیکھنا تو پڑتا ہے, لیکن مسئلہ کا ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورتی راست نہیں آتا ہے. چند دنوں کے بعد جب اس خوبصورتی سے بچ جاتا ہے, دن بڑھ جاتا ہے, تو بیوی کے اندر شوہر کے اندر تناؤ ہو جاتا ہے اور یہاں تک نوبت آتی ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. نہ جانے کسی کے گھر میں بچہ ہو, لیکن اکثر ایسا ہوتا دکھائی دیتا ہے. اور اگر سیرت اچھی ہے لڑکی کی اور ایسا فتوا میں کچھ ہے تو سیرت اگر اچھی ہے تو زندگی اس کے ساتھ کٹ جاتی ہے. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کے نچوڑ دیا کہ اگر تم شادی کرنے کا ارادہ کرو تو شادی کرنے کے ارادے میں جب بھی تم چاہو کہ کسی لڑکی سے شادی کرے, نکاح جائے, تو ایک چیز دیکھنا وہی دینی ہے کہ جس لڑکی سے تم شادی کر رہے ہو وہ لڑکی تمہارے دین کی ہے یا نہیں, تمہارے مذہب کی ہے یا نہیں, تم جس نبی کی اتباع پیروی کر رہے ہو اس نبی کی اتباع اور پیروی اس کے اندر ہے یا نہیں. نبی کی سیرت حضرت فاطمہ الزہرا کا کلچر اس کے اندر ہے یا نہیں. اگر اس کے اندر یہ تمام باتیں ہیں تو تم اس سے نکاح کرنے میں جلدی کرو اور اس سے جلدی سے نکاح کرو. چوتھی چیز بھی میرے نبی نے بہت کیا ہمیں کہ جب چوتھی صفت کسی لڑکی میں تم دیکھو اور وہ تمہیں اچھی لگے پھر تمہیں چاہیے کہ تم سے نکاح. اور سارے لوگوں میں مسلمانوں کو یہ پیغام ملنا چاہیے کہ ہمیں جب بھی شادی کرنا ہو تو تمام باتوں کو فوریت دیں, تمام باتوں کو آگے بڑھائیں کہ جس لڑکی سے ہم شادی کر رہے ہیں اس لڑکی کے اندر قرآن کی تعلیم ہے یا نہیں, اللہ اور کے رسول کا پیغام ہے یا نہیں. اکثر لوگ جہیز جیسی لعنت میں بس کر کے جہیز کو پروموٹ کر کے اور جہیز کے بدولت کو شادی کرتے ہیں. اس کا نتیجہ ان کو پچھتاوا ملتا ہے. یقیناً جو شخص دین کو دیکھ کر شادی کرتا ہے اسے نہیں پچھتانا نہیں پڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس دنیا کی سب سے بہترین دولت ان الدنیا کلھا متاع, یہ دنیا جو ہے یہ سب کے سب فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, اور دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے جس سے فائدہ حاصل کیا جائے وہ نیک بیوی ہے. اگر نیک بیوی ہمیں حاصل ہو گئی دنیا کے تمام سکون, دنیا کے تمام فوائد ہمیں حاصل ہو گئے. اور اگر خدا نخواستہ بیوی اگر ہماری بہتر چلے گی تو انسان کی زندگی دنیا کے اندر جہنم بنے گی. اس لیے ہمیں جتنے بھی نوجوان ہیں یا گارجن کرتے ہوئے لوگ ہیں ہمیں جہیز کی لعنت کی طرف نہیں دوڑنا ہے. یہ عزم کریں, ارادہ کریں. ہم آپ چلا کرتے ہیں تو مائکاٹ چلانے سے نہیں ہوتا ہے نا, اس کو عملی پیجامہ پہنائیں گے, عملی دائرے میں لائیں گے اور اس وقت ہم کہیں گے کہ آپ کسی لڑکی سے شادی کریں گے یا کسی لڑکی کو اپنے لڑکے کے لیے دیکھنے جائیں تو پہلے ہم اس کے اندر دینداری ڈالیں. اور ہمارے پاس اگر مسجد بھی ہے اس کے لیے ہمیں یہی فکر کرنی ہے کہ ہم کو جو مسجد تیار ہے اس کو دین کے نسبت سے تیار دیندار بنائیں تاکہ جب کوئی دیندار کی تلاش کرے تو ہماری روٹی پیش کرنے میں آسانی ہو. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کے رسول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ